مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ یہی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہے کہ آپ کے والد محترم اور آپ کی والد محترمہ کے حیات کو اپنے نظر میں رکھو اور سرکار غوث اعظم کی سیرت مقدس کو سمجھو کہ حضور غوث اعظم کے والد اور آپ کی والد محترمہ جب دونوں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے نور کو آگے بڑھاتا ہے، اور یہ صلب ابو صالح جنگی دوست سے چل کر رحم پاک ام الخیر فاطمہ ثانی میں آتے ہیں۔ تو جب آئے اپنی ماں کے شکم میں ہم سب کے پیر غوث اعظم دستگیر، تو آپ کی والد محترمہ بیان فرماتی ہے، ایک دن میں اپنے آنگن میں موجود تھی، اچانک میں نے ایک آواز سنی، جو آواز آتی ہے تو غوث اعظم کی ماں یہ کہتی ہے، میں اس آواز کو سنتی رہی اور آواز جب بڑھتی رہی تو میں نے غور کی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کہتی ہے میں نے سامنے نظر ڈالی، کوئی نظر نہ آیا، پیچھے مڑ کر کے دیکھی، کوئی مجھے دکھائی نہ دیا، دائیں بائیں ہم نے نظر دوڑائی، کوئی نظر نہیں آیا۔ تو آپ کی ماں یہ کہتی ہے میں غور کرنے لگی آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ تو آپ کی ماں یہ کہتی ہے میں اس نتیجے تک پہنچی کہ وہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ آواز ان کے شکم مقدس سے آ رہی ہے۔ ان کے پیٹ کے اندر رہنے والا ان کا بیٹا اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اور آہستے آہستے اللہ اللہ کہتے جا رہا ہے۔ یہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا ہے، اور جب آپ کی پیدائش کا لمحہ قریب ہوتا ہے تو اسی رات میں ہمارے اور آپ کے حضور سراپا نور حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے خان میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں کہتے ہیں میرے بیٹے ابو صالح جنگی دوست خوشی منا، تیرے گھر کے اندر میرا بیٹا آ رہا ہے، اور وہ ایسی شان لے کر کے آ رہا ہے جس طرح کی میری شان تمام نبیوں اور رسولوں میں اعلیٰ ہے، ایسے ہی اس کی شان تمام ولیوں کے اندر اعلیٰ اور بالا ہوگی۔ چنانچہ آپ کی والد محترمہ یعنی غوث اعظم کی ماں یہ کہتی ہے جس رات میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا اس رات میں نے نماز عشاء کو ادا کی اور سو گئی۔ سونے کے بعد میں جب میں تہجد کے لیے اٹھی تو کہتی ہے میں نے تہجد کی نماز کو ادا کی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں ذکر کرتی رہی، تلاوت کرتی رہی، وظیفے پڑھتی رہی، اللہ اللہ کرتی رہی۔ اچانک میری نظر آسمان پہ پڑتی ہے تو میں نے کیا دیکھی کہ آسمان سے ایک نور ظاہر ہو رہا ہے، اور نور زمین کی جانب اترنا چاہتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی ماں یہ کہتی ہے میں نور کی شعاع کو دیکھتی رہی، آخر یہ نور کہاں اتر رہا ہے۔ برجستہ یہ کہتی ہے وہ نور دنیا کی جانب بڑھتا رہا، زمین کی جانب آتا رہا، یہاں تک کہ وہ نور میرے گھر میں آ گیا، اور جب نور آیا تو مجھے ہلکا سا درد ہونا شروع ہوا، اور ایک غیب سی آواز آ رہی ہے اے ام الخیر فاطمہ تو اپنے قسمت پر ناز کر، تیرے گھر کے اندر کوئی آن نہیں آ رہا ہے بلکہ آ رہا ہے تو ولیوں کا امام آ رہا ہے۔ حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں یہ کہتی ہے ایسے لمحات میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں، اور جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد میں حضور غوث اعظم نے سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی کو رکھا، کیونکہ وہ مظہر بن کر کے آئے تھے مصطفیٰ کے، کیونکہ وہ صدقہ لے کر کے آئے تھے آمنہ کے لال کے۔ کرامت جب کسی ولی کی ظاہر ہوتی ہے تو وہ کرامت اصل میں اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضور بھی تشریف لائے تو سیدہ آمنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا لال آیا تو سجدے میں آیا، اور آنے کے بعد میں نبی محترم محتشم نے اپنے زبان فیض ترجمان سے کہا تھا اللہ اکبر کبیرہ
کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اور اس کے بارے میں حضور نے کہا تھا رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ اب انہی کا مظہر، انہی کا جانشین، انہی کا صدقہ لے کر کے جیلان کی سرزمین پر آیا ہے تو سجدے کی حالت میں آئے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ یہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لی تو ہم نے کیا دیکھی، ان کے دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں یہ کہتی ہے میں نے اپنے کان کو ان کے ہونٹ کے قریب کی تو وہاں سے دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے اور میرا بیٹا اللہ اللہ کہتا جا رہا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی پیدائش کا حال ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس رات میرا بیٹا پیدا ہوا اس رات میں اللہ نے جیلان کی سرزمین پر 1100 بچوں کو پیدا فرمایا اور وہ سارے بچے اپنے وقت کے ولی کامل بن کر کے چمکے تھے۔ ہمارے اور آپ کے حضور پیدا ہوئے ہیں غوث اعظم دستگیر تو کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں؟ تاریخ یہ کہتی ہے شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سحری کے وقت پیران پیر پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھ لیا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم کی پہلی کرامت زمین پر ظاہر ہوتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا، اور یہ معمول صرف ایک دن نہیں تھا، مکمل یہ معمول 30 دنوں تک سرکار غوث اعظم کا برقرار تھا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا دودھ نہیں نوش فرماتے تھے، اور جب افطار کا وقت ہو جاتا تو اپنی ماں کے دودھ کو نوش فرما لیا کرتے تھے۔ یہ سرکار پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا کے کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔